اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورت کی آخری آیت ہے سورہ ممتحنہ کی۔ ایک مرتبہ پچھلے پورے مضمون کو ذہن میں دہرا لیجئے، پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر غور کیجئے کہ پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، گویا اللہ ہمارا نام لے کر ہم کو بلا رہا ہے۔ کتنا بڑا پیار کا جملہ ہے، کتنی محبت کا جملہ ہے۔ یہ آدمی کو ایک زمانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کا نام لے کر اس کو بلانے میں کتنا مزہ ہے۔ یہ جن لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئیں ان سے پوچھئے گا، اب اگر ان کو کوئی پرانا بزرگ ملے جو ان سے بڑی عمر کا ہو اور نام لے کر اس کو مخاطب کرے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ اللہ مخاطب کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، سنو، لا تتولوا قوما، آخری بات ہے، لا تتولوا قوما، مت دوستی لگاؤ، تتولوا مت دوستی لگاؤ، قوما ایسے لوگوں سے۔ قوم کے معنی ایک ہمارے ذہنوں میں ہے کہ قوم کسی برادری کو کہتے ہیں، کسی علاقے کو کہتے ہیں۔ عربی میں قوم کے وہ معنی نہیں، اس کے لیے عربی میں امتن کا لفظ ہے۔ عربی میں قوم سے مراد لوگ ترجمہ کیجئے۔ لا تتولوا قوما، دوستی نہ لگاؤ، قوما ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم جن پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ اللہ کی مہربانی چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی شفقت چاہتے ہو، اللہ کے کرم اس سے مانگتے ہو، اور دوستی ان سے لگاتے ہو جن پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ کن پر خدا کا قہر نازل ہوا؟ خود ہی سوچ لو، کون کون ہے تاریخ میں؟ فرعون پر قہر نازل ہوا، قارون پر قہر نازل ہوا، قوم عاد پر قہر نازل ہوا، قوم ثمود پر قہر نازل ہوا، نمرود پر اللہ کا قہر نازل ہوا، اور ان تمام لوگوں پر جو ایسے مٹ گئے کہ صفِ ہستی سے ان کا نام ہی مٹ گیا۔ یہ تو چند قومیں ہیں عرب کی جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا تو ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اپنے ملک کی تاریخ پڑھ لو، جو پچھلی تاریخ سے واقف ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا نام ہی تاریخ سے مٹ گیا۔ جو داڑوں کی تاریخ، ابھی بھی سونے کے مٹکے ان کے ملتے ہیں، بڑے بڑے سونے کے ان کے برتن، لیکن آج نام ہی نہیں ہے۔ کوئی قوم تھی کہ نہیں تھی؟ دھڑپا، ورنگل، کہاں گئی وہ قومیں؟ ان سب پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ لا تتولوا قوما، مت دوستی لگاؤ، قوما ایسے لوگوں سے، غضب اللہ غصہ ہوا ان پر اللہ، قہر نازل ہوا ان پر اللہ کا، غضب نازل ہوا ان پر اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ میرا بندہ بننا ہے تو ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ اب شروع صورت کا میں نے کہا تھا مضمون ایک مرتبہ ذہنوں میں دہراؤ۔ کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی رسول سے خطا ہو گئی تھی۔ صحابی بھی اونچے درجے کے، درجات ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا، ان میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان 4 کے بعد 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جس نے چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہوں وہ ان کو دیکھ لو، نام لے کر ان کا بتایا، یہ جنت میں، یہ جنتی، یہ جنتی، وہ 10 صحابہ۔ ان کے بعد کن کا مرتبہ ہے؟ فرمایا وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ کوئی آسان کام تھا غزوہ بدر، 313 لوگ نہتے، ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو لڑنے گئے ہی نہیں تھے۔ 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، یہ کوئی جنگ کا سامان ہے؟ 1000 فوج ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی، پوری جنگی تیاری کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے ہی چاہتا ہوں، تم خالی ہاتھ جاؤ، وہ پوری طاقت کے ساتھ آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور قیامت تک ایمان والے بھی سمجھ جائیں کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ 313 لوگ اللہ کے بھروسے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر چلے گئے۔ 10 مبشرہ کے بعد ان کا نمبر ہے 313، جن میں سے 14 تو شہید ہو گئے اور 299 دنیا میں باقی رہے۔ اس کے بعد نمبر ہے کن کا؟ جو غزوہ خندق میں شریک تھے۔ ہائے ہائے، وہ بھی کیسا غزوہ تھا! پورا عرب قسم کھا کر کے آیا تھا کہ آج دنیا میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا نام زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے وقت میں جب کہ مکہ کے وہ مدینہ کے منافق کہتے تھے کہ ہمیں کہیں پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں بچی ہے، زاغت القلوب زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور دل حلق تک آ گئے تھے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس غزوے میں جو پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے ان کا نمبر۔ اس کے بعد کن کا نمبر؟ فرمایا وہ 1400 صحابہ یا 1500، کیونکہ روایت میں اختلاف ہے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، احرام کا کپڑا باندھ کر کے آئے تھے، جنگ کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ایسے وقت میں مکہ والوں نے ان کو گھیر لیا اور حضرت عثمان ان کے ایلچی بن کر کے گئے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرو۔ یہ بحث ہے، امام بخاری نے اس کو چھیڑا کہ بیعت کن الفاظ پر تھی؟ کہا یہ بیعت تھی کہ آخری وقت تک لڑیں گے، ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا تو عثمان کے خون کا بدلہ لے گا، اگر ایسا نہ کیا گیا تو دنیا میں کوئی کسی سفیر پر کی جان مال محفوظ ہی نہیں رہے گی۔ پھر ان 1500 کا نمبر ہے، تو درجات ہیں۔ یہ جو غزوہ بدر میں شریک ہیں، کتنا اونچا مرتبہ ان کا، ان سے خطا ہو گئی۔ کیا خطا ہو گئی؟ ان سے دوستی لگا دی، ان کو اپنا راز بتا دیا، بتا نہیں پائے۔ اور نیت غلط نہیں ہے، نیت صحیح ہے، لیکن قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ صحیح نیت سے بھی غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہیں ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، پوچھو کیوں؟ کہا لٹیروں کا مال ہے بدماش، ہم ان سے لیتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں۔ کیا کمال کیا آپ نے، ایک کو لوٹا دوسرے کو دے دیا۔ نہیں، اچھی نیت سے بھی غلط کام اچھا نہیں ہوتا ہے، کام غلط تھا، تنبیہ ہو گئی، پوری صورت اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیا فرمایا گیا، کوئی پڑوس میں ہے اس کا تعاون کرنا ہے، بیمار ہے اس کی مدد کرنی ہے، پریشان ہے اس کی مدد کرنی ہے، کوئی رشتہ دار ہے حالات کا مارا ہوا ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ عورت مانگنے کے لیے آئی تھی، وہ مسئلہ الگ ہے، دوستی کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن نے اس کے لیے تتولوا کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا دو ہی معنی، ایک معنی ان کی ہمدردی کے دم بھرنا، ایمان کے مقابلے میں ان کی کامیابی کا سوچنا، اپنے راز ان کو بتانا۔ دوسرے معنی جو اصل معنی قرآن کے سامنے ہے وہ ہے ان کے طریقوں کو اپنانا۔ اے مسلمانوں، تم اگر موسیٰ علیہ السلام جیسی کامیابی چاہتے ہو فرعون کیوں بنتے ہو فرعون، اور کامیابی موسیٰ علیہ السلام جیسی چاہیے؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے دوستی ہے، نمرود کیوں بنتے ہو؟ ہائے ہائے،
موسیٰ علیہ السلام سے ان سے دوستی ہے، قارون کیوں بنتے ہو؟ قارون کے کام کیوں کرتے ہو؟ نافرمانوں کے کام کیوں کرتے ہو؟ جب ان کے کام کرو گے، طریقے ان کے اپناؤ گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ دوستی تو ہے نہیں، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنا نام مسلمانوں کے ساتھ رکھ رکھا ہے، اس کا نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہے، اس لیے یہ خدا کا دوست ہے، ولی ہے، بڑا کامل ولی بن گیا ہے۔ نہیں، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ سورہ قمر میں غالباً ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے وہیں سے شروع کیا تھا، نہیں ہم نے سورہ رحمان سے شروع کیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا آج کے یہ کافر ان کافروں سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کام تو ان کے کریں، نافرمانی کے، اور پھر سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، کیا تم زیادہ خوبصورت ہو؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو تمہیں کرنا ہے کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، جب کام تم فرعون کے کرو گے، اللہ کے ہاں سے تمہارے لیے فیصلے فرعون کے جیسے ہوں گے۔ آج بالکل یہی حالت ہے امت کا، پریشان حال ہے، پوری دنیا میں پریشان ہے، مگر جو اصل بیماری ہے اس کا علاج نہیں کر رہی ہے امت۔ ہائے ہائے، غزوہ بدر پر قرآن پاک نے تبصرہ کیا، مکہ کے کافروں سے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے تھے کہ فتح ہو جائے، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، یہ کہتے تھے کافر مکہ کے، چونکہ ان کو ابھی کنفیوژن تھا، یا کنفیوژن میں ڈال رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں جی جو طریقہ ہمارا ہے وہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا فقد جاءکم الفتح، فتح آ چکی ہے، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اب اگر باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر نہیں باز آؤ گے اور تم سوچو گے کہ ہم دوبارہ بڑی طاقت لائیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ وَلَوْ كَثُرَتْ، تم کو تمہاری طاقت کچھ کام نہیں آئے گی۔ تم سمجھتے ہو 1000 تھے، تم 1 لاکھ لے کر کے آ جاؤ، تم 20 لاکھ لے کر کے آ جاؤ، یہی 313 تمہارے لیے کافی ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے کتنی کثرت ہو کچھ نہیں کام آئے گی۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کی کوشش ہے، برطانیہ ساتھ ہو جائے، امریکہ ساتھ ہو جائے، روس ساتھ ہو جائے، جرمن بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، سارے ساتھ ہو جائیں، مگر اللہ تو ساتھ نہیں نا۔ ہائے ہائے میرے ساتھیوں، پھر دیکھیں ہم قرآن پاک کو، ہر شخص اپنے طور پر محنت کرے کہ کسی طرح اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، توبہ کر لیں، چھوڑ دیں کافروں کے طریقے، اللہ کے پیارے نبی کے طریقوں کو اپنا دیں، ان کی صورت کو بھی اپنائیں، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کے جیسے کام کریں، ان کے جیسی شکلیں بنائیں۔ ہمیں ہوا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوبارہ دیکھو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تتولوا، مت دوستی لگاؤ، قوما، ایسے لوگوں سے، غضب اللہ، غضب نازل ہوا اللہ کا علیہم، ان پر۔ یہ اردو میں آسان ترجمہ تھا، اللہ غصہ ہوا ان پر، لیکن جو قرآن کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اسی لیے میں اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، قہر نازل ہوا ان پر اللہ کا، غضب نازل ہوا ان پر اللہ کا۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ دیکھ لو قوم عاد کو، ہل تری لہم من باقیہ، کوئی نظر آتا ہے؟ اللہ کا قہر دیکھنا ہو فرعون سے پوچھو، اللہ کا قہر دیکھنا ہو نمرود سے پوچھو، اللہ کا قہر دیکھنا ہو قارون سے پوچھو۔ مت ان سے دوستی لگاؤ جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ہائے ہائے، انہوں نے یہ زندگی کیوں ایسے گزاری؟ فرعون کیوں بنا فرعون؟ قارون کیوں قارون بنا؟ نمرود کیوں نمرود بنا تھا؟ قوم عاد اور قوم سمود کیوں اس طرف ایسی سرکش ہو گئی تھی؟ وقت کے نبی نے ان کو آ کر کے سمجھایا کہ خدا کے عذاب سے ڈرو، قرآن پاک میں ہے، کہنے لگے کیا ہم سے کوئی بڑا طاقتور بھی ہے؟ کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہمیں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے پیڑوں کو ایسے کر کے اکھاڑتے تھے جیسے آپ گھاس کے تنکوں کو اکھاڑتے ہیں۔ تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے۔
کہتے کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے ان کو طاقت دی ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اتنا بھی نہیں سوچا۔ ہائے ہائے، یہ کیوں بنے تھے قارون اور نمرود؟ ایسی سرکشی ان میں کیوں آئی تھی؟ بڑی اہم بات، قد یئسوا من الآخرہ، وہ مایوس ہو گئے تھے آخرت سے، آخرت کا خیال ختم، مر کے کیا ہوگا، بس وہ آگے کی بات دیکھیں گے جی، اور دنیا عیش عالم کوش کے عالم دیگر نیس، عیش دنیا کوش کہ عالم دیگر نیس۔ ہائے ہائے، کیسی بات ہے یہ ایسے آدمی کا جملہ ہے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن واقعتاً ایسے ہی ذہن بن گیا تھا۔ بابر عیش دنیا کوش عالم دیگر نیست۔ ایک زمانے کے بعد خدا نے اس کا دماغ ٹھیک کیا، اس کو توبہ کی توفیق ہوئی، ایمان پر مرا، ورنہ جب یہ جملہ کہا تھا ایمان پر کہا تھا، کافر تھا، کہتا ہے مزے مارو، دوسری کوئی دنیا نہیں ہے، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہائے ہائے، جب انسان آخرت کو بھولتا ہے، مرنے کو بھولتا ہے، ہر گناہ کی جڑ یہ ہے۔ کلا، قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر کہا خدا کو بھول گئے، کیوں بھولے؟ اور کوئی وجہ نہیں، کلا، اور کوئی وجہ نہیں، بل تکذبون بالدین، یہ مرنے کو بھول گئے اصل میں۔ ہائے ہائے، کیا چیز موت ہے، کیا چیز موت ہے، کیسے بڑے بڑے اکڑنے والے، طاقت والے، حکومت والے، دبدبے والے، رعب والے، کس طرح کھینچ لیتی ہے موت ان کو۔ ہو ایک اچھے ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، حالات آئے ان کے اوپر، میں ملنے گیا پچھلے دنوں میں، کہہ رہے تھے آج مطلب سمجھ میں آیا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، کہتے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، اگر وہ موت کو مان لیتے، اگر وہ قبر کو مان لیتے، اور قبر اور موت یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے اس کو مانتے کہ پھر زندہ ہوں گے اور پھر خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو قارون قارون بنتا، فرعون فرعون بنتا۔ وہ کیوں بنے؟ قد یئسوا، یقیناً وہ بھول گئے تھے، مایوس ہو چکے تھے، من الآخرہ، آخرت سے مایوس تھے، ان کو یار وہاں کیا ملے گا، چھوڑو۔ اللہ معاف کرے، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہمارا کوئی لیڈر کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا اے جگ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، او مزے مارو یار، جب وہاں جائیں گے دیکھ لیں گے۔ اسی کا نام کفر ہے۔ قارون اسی لیے کافر تھا، ابو جہل اسی لیے کافر تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی خدا کو مانتا تھا، کہتا ہے خدا ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے، مسئلہ ہے اس کی عدالت میں پیش ہونے کا۔ تنے تنہا کھڑا ہونا ہے انسان کو، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے، نہ دوست ہیں، نہ یار ہیں، کوئی ساتھ نہیں، تنے تنہا اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس کا پہلا منظر ہوتا ہے جب اکیلے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، وہ کہے کوئی آدمی آ جاؤ یار، 2-3 دن میرے پاس بیٹھے رہو، میرا دل لگ جائے گا۔ ہمارے کوئی بزرگ تھے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے، میں نے پہلے بھی ایک دن سنایا، فرماتے تھے مولانا سید انظر شاہ صاحب، مجھے کہتے صوفی تیری پیڑ مٹے، مجھے قبر سے بہت ڈر لگے، اگر میں مر گیا تو کچھ دن وہاں قرآن ضرور پڑھنا، میرا دل لگ جائے۔ میں نے کہا حضرت وہاں کا مسئلہ وہیں کا ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ ہائے ہائے، قد یئسوا من الآخرہ، یہ بھول گئے تھے آخرت، مایوس ہو چکے تھے آخرت سے، کہتے آخرت کیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، جائیں گے جب وہاں دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھے گا وہاں جا کر کے؟ خالی ہاتھ گیا، کیا دیکھے گا وہاں جا کر کے؟ ہائے ہائے، قد یئسوا، یقیناً یہ سب مایوس ہو گئے تھے جن پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ کون تھے یہ؟ پورے وہ تاریخ انسانیت کی دوبارہ دیکھو نا، جن پر خدا کا قہر نازل ہوا، یہودیوں پر بھی نازل ہوا، عیسائیوں پر بھی نازل ہوا، اور یہ قارون اور نمرود اور شداد اور یہ بڑی بڑی قومیں جن کا تاریخ سے نام مٹ گیا، نام ہی باقی نہیں رہا۔ اللہ، اور عجیب اللہ کی شان ہے، یہ بڑے بڑے متکبر لوگ بڑے کیوں بنتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دنیا میں نام رہے۔ لیکن عجیب بات ہے، نام رہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ نمرود کو صرف کیوں جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب تیرے دشمنوں کا بھی کوئی نام نہیں لے گا۔ ابو لہب کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ کہ حضور کا چاچا آپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، ورنہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔
مولانا تقی عثمانی صاحب ابھی زندہ ہیں، انہوں نے الجزائر کی ایک بات لکھی، بڑی عبرت کی بات ہے۔ کہا ایک بہت بڑے عالم ہیں، جو بھی حدیث پڑھنے والا ہوگا تو چونکہ بڑے حدیث کے عالم ہیں، یہ ناممکن ہے کہ طالب علم ان کا نام نہ جانتا ہو۔ شیخ عبداللہ بہت بڑا الجزائری، بہت بڑے عالم حدیث کے، لیکن ان کے لیے لکھا ہے کہ وقت کا حاکم ان سے ناراض ہو گیا تھا تو ان کو پھانسی دے دی تھی، اور 7 دن تک ان کی لاش جو شہر کا صدر گیٹ تھا اس کے اوپر لٹکی رہی 7 دن تک، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، جو ہماری مخالفت کرے گا ممبر اور محراب سے ہم ان کو اس طرح لٹکائیں گے۔ کہتے ہیں مولانا میں نے اتنی تحقیق کی، شیخ عبداللہ اندلسی کو کس نے لٹکایا تھا، اس بدبخت کا نام ہی نہیں مل رہا ہے تاریخ میں۔ الجزائر کی تاریخ پڑھ ڈالی، بس اندازہ لگتا ہے کہ ان کے دور میں فلاں بادشاہ تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا مگر بے ایمان تھا۔ دیکھو نا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارا کنسیپٹ بن گیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو۔ قرآن کا نہیں ہے یہ، جو خدا کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کے نظام کو ٹھکراتا ہے وہ کافر ہے۔ نام کسی کا رام پرشاد ہو، کسی کا عبد الرحمن ہو، اللہ کو ناموں سے غرض نہیں، اللہ کو کاموں سے غرض ہے۔ کلمہ پڑھنے والا تھا، مولانا کہتے اس کا نام مٹ گیا، کہیں تاریخ میں اس کا نام ہی نہیں ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں پیچھے چلے جو، ہم مانتے نوح علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے متکبر تھے، قرآن نے کہا جو بڑے تھے انہوں نے دوسروں سے کہا او نہیں ماننا اس بڈھے کی بات، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ تھے کون کون سے؟ ہے ہی نہیں کہیں۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ لوگو اس بڈھے کے کہنے کے اوپر نہیں چھوڑنا اپنے خداؤں کو۔ کس نے کہا تھا؟ تاریخ خاموش ہے، قیامت تک نہیں پتہ چلے گا تھے کون۔ نوح علیہ السلام کا نام زندہ، ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ اے لوگو ان سے دوستی نہ لگاؤ، ان کی طرح مت بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما۔ ہائے ہائے، اس آیت کو ہم لوہے دل کے اوپر لکھیں، زبانی یاد کر لو، ایک ہی آیت ہے آج کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تتولوا، مت دوستیاں لگاؤ، ان کی طرح مت بنو، قوما، ایسے لوگوں کی طرح، غضب اللہ، جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، جن پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ کیوں نہ وہ فرعون بنے تھے، کیوں سرکش ہوئے تھے؟ قد یئسوا، یقیناً وہ مایوس ہو چکے تھے، من الآخرہ، آخرت سے۔ مایوس ہونے کا مطلب ان کو احساس ہو گیا ادھر کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی حساب ہونے والا نہیں، کوئی خدا کی عدالت نہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج، ایسے ہی کام چل رہا ہے۔ کیسے مایوس ہوئے تھے آخرت سے؟ کما یئس الکفار، جس طرح کے کافر مایوس ہو چکے ہیں، مکہ کے کافر خاص طور سے، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ کیا مایوس ہو چکے تھے مکہ کے کافر؟ یہی ان کا جھگڑا تھا سارا۔ ان کو کہتے تھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہتے ہیہات لما توعدون، یار تمہاری مت ماری گئی، کیا بات کر رہے ہو؟ جب مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، ہماری ہڈیوں کو کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا گئے، وہ کیڑے بھی مر گئے، ان کی کھاد بن گئی، کھاد کا گھاس بن گیا، گھاس کو بھینس کھا گئی، بھینس نے گوبر بنا دیا، تو کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہی مسئلہ تھا۔ جس طرح مکہ کے کافر مایوس ہو گئے تھے کہ جو مر گیا سو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، یہ پچھلے دور کے لوگ بھی آخرت سے مایوس تھے کہ اللہ کی کوئی عدالت نہیں ہے، دوبارہ کوئی عدالت نہیں لگے گی، اس لیے وہ سرکش ہوئے تھے۔ پھر ان پر خدا کا قہر نازل ہوا۔ اگر تم اس کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، ان کی طرح مت بنو۔ پھر اس آیت کو دہراؤ میرے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، بولو لا تتولوا، مت دوستی لگاؤ، قوما، ایسے لوگوں سے، غضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، علیہم، ان پر، قد یئسوا، یقیناً وہ مایوس ہو گئے تھے، من الآخرہ، آخرت سے، کما،
جیسا کہ یئس الکفار، کفار مایوس ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ یہ مکہ کے کافر، عرب کے کافر، ان کا سب سے بڑا یہی جھگڑا تھا۔ وہ کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ قرآن پاک نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے کہ اس آسمان کا؟ یہ آسمان تو خدا نے بنا دیا۔ والارض بعد ذلك دحاہا، یہ زمین تو اس نے بچھا دی، تم کو نہیں پیدا کر سکے گا دوبارہ۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ ان سے پوچھتے تھے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ دوبارہ زندہ کر سکا ہے؟ کہ دوبارہ زندہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اتنا کچھ کر سکتا ہے، دوبارہ نہیں تم کو زندہ کر سکتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔